کو بتا رہا ہوں 2 وظیفے، ان 2 وظیفوں کو زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ ایک روزانہ مسجد میں بیٹھ کر صبح و شام گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا کرو، اللہ 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 اللہ، اتنی آواز سے اللہ 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 اللہ، اور اس کے بعد اسی وظیفے کو آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا دل کے اوپر خیال رکھ کر دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 اللہ۔ یہ مشکل ہے؟ آسان وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور درود شریف، پھر یہ مان لو یوسف صاحب کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر بھی یہ ہلکا ذکر لگایا کریں، تو یہ جیسے میں نے ابھی ذکر بتایا نا، ان کے ساتھ بیٹھ کر نا ہفتے میں ایک آدھ دن مقرر کر کے تو بیٹھ کے تھوڑی دیر درود شریف پڑھا اور تھوڑی دیر ذکر کر لیا۔ اور پتہ یہ کیا چیز ہے ذکر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہے، ذکر کے حلقے جنت کے، یعنی یہ حلقہ لگا کے آپ بیٹھیں گے نا تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت کے باغ میں بیٹھ کے جو اللہ سے مانگے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے ہم نے خاتمہ ایمان مانگنا ہے، خیر مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی۔ اور دوسرا وظیفہ ہے درود شریف کا، وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی، مختصر سا درود ہے، یا جو درود آپ کو آسان لگے اس درود کو پڑھا کریں۔ اور ایک کام تو آج سے شروع کر دیں، ذکر میں لا الہ الا اللہ پڑھیں میرے ساتھ، لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ تسبیح لے لینا کہ میں جتنا جلدی ہو سکے میں لا الہ الا اللہ کو 70,000 کی تعداد میں پورا کر لوں، 70,000 بار اس کو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا، یہ غلط نہیں پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، کئی ایسا پڑھتے ہیں نا، یہ کلمہ نہیں ہے، ایسا کلمہ سر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، درود شریف اور یہ اسم ذات کا ذکر میں نے بتایا اللہ اللہ، یہ 2 تو پکے کرو۔ باقی استغفار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات ہیں نمازوں کے بعد کی، اور جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے وہ پتہ کیا کریں، سورہ یاسین کا ناغہ نہ کریں، فجر کی نماز کے بعد مستقل آپ رکھیں یاسین یہاں پر، فجر کی نماز کے بعد یاسین رکھیں، ان کی تفہیم کیا کریں، کوئی اللہ کو جاتے جاتے یہ سورہ یاسین پڑھ کے جاؤ، گھر میں گیا نا پھر نہیں پڑھ سکتا آدمی، پتہ ہے سورہ یاسین کا کتنا ثواب ہے؟ ایک آدمی سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے گویا وہ 10 قرآن پاک پڑھ کے گیا ہے۔ کتنے؟ 10 قرآن پاک، ایک سورہ یاسین کا ثواب 10 قرآن کریم کے برابر ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے۔ تو کتنا اچھا موقع ہے زندگی میں اللہ نے دیا کہ میں آج صبح یہ کہوں کہ جی میں 10 قرآن پڑھے ہوئے ہیں، تو میں جھوٹا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھی ہے اس نے 10 قرآن پڑھے ہیں، تو میں آج 10 قرآن پڑھ کے مر جاؤں، یہ سودا اچھا ہے کہ مہنگا ہے؟ سستا سودا ہے نا، ہاں 10 قرآن پڑھے ہوئے ہیں آج میں نے، مجھے کیسے اللہ جلائیں گے آج؟ تو میں نے 10 بار اللہ کا کلام پڑھا ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت، جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مولوی صاحب کے ساتھ مشورے میں اپنے اعمال طے کرو، اچھا اپنا وقت طے کر کے چلو۔ اور آپ بزرگوں پر تو اللہ کے بڑے فضل ہیں کہ آپ دیکھیں، میں سوچ رہا تھا کہ شاید ظہر کی نماز میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں، دن کو ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ مسجد میں ہیں۔ کوئی وقت اس عمر میں جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا جی، جس کو کوئی عرضہ نہ ہونا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 40 سال عمر ہو جائے نا اور داڑھی میں سفیدی پھر جائے، اس آدمی کو دل نہیں کالا کرنا چاہیے اپنا، اس کو دل اپنا پھر کالا، اس کو چاہیے کہ جب اذان ہو تو وہ مسجد میں ہو، اذان ہو مسجد میں ہو، اپنا تلاوت کرے، معمول کرے، ذکر فکر کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انشاءاللہ مولانا یوسف صاحب سے مشورہ کر کے ایک تو فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ سورہ یاسین پڑھا کریں، وقت مقرر کر کے ہر روز فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کیا کریں، مجلس ہلکا لگایا کریں۔ اور میں نے ہلکے کا فائدہ آپ کو بیان کیا کہ یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا کیا ہے؟ باغ ہے، اور جنت کے باغوں میں بیٹھے آدمی تو خوب چرے، جنت کے باغوں میں بیٹھ کے کیا کرے؟ خوب چرے۔ اور ذکر کا حلقہ کیا ہے؟ یہ وہ حلقہ ہے کہ اس کے گرد فرشتے باڑ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ذکر کا حلقہ ختم ہوتا ہے تو فرشتے
واپس جب جاتے ہیں تو اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ زمین پر تیری یاد ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہو فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا، معاف کر دیا سب کو۔ اور ایک آدمی ایسے ہی آیا تھا، دیکھا جی استاداں کے آج نواں کام لائے تھے، دیکھیں جی کیا کر رہے ہیں یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ اس کا مقصد ذکر بھی نہیں تھا، صرف دیکھنا تھا، تاک جھانک تھی۔ فرمایا یہ لوگ اتنے مبارک ہیں، ان کی وجہ سے خدا اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، جس نے دروازے سے صرف دیکھا ہے، ذکر مقصود بھی نہیں ہے اس کا، ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی شقی اور محروم نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی باتیں اپنے گھروں میں جا کے کریں۔ اچھا بہت وقت گزر گیا ہے، اب مڑنا چاہیے، کیوں بزرگوں بہت ٹائم ہو گیا، ہوں مڑنا دی ضرورت ہے، کیا خیال ہے زیادہ؟ ہاں ہوں پیچھا مڑنا چاہیے بس۔ میں تو ایک بڑی عجیب گل سناواں، میرے ایک دوست نا وہ داڑھی رتا کر دیا سے، میں نے پوچھا ایک کلر میں پسند ہے میں بھی لاواں نا؟ میں کلر دسیا جی یہ فلانا کلر ہے، میں داڑھی رتی کر کے وہ چٹی چھوڑ دیتی۔ میں جڑے پوچھا جی تو ماں رنگ دس کے آپ چھوڑ دیتا ہے؟ انہیں آخنے لگے جی میں تو گل صحیح دساں، میرے کو گناہ نہیں چھٹتے تو میں ہوں شیشے میں چٹی داڑھی یہاں پکڑدا ہوں تو رب تو چھوڑنا یار، ہوں تو رب دوا بس ہوں چٹی داڑھی ہو گئی ہے، اتنی عمر گزر گئی ہے، ہوں بھی اگر وہی پرانے کام ہیں تو پھر تو ٹھیک نہیں نہ گل، بندے مڑنا چاہیے، بندے مڑنا چاہیے، بس ہو گئی بہت ہو گئی، 40 سال کی زندگی گزر گئی، اور پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے۔ تو میں خبر ہوئے گی کہ نہ ہوئے گی؟ کم جائے تو افانی ہے زان پٹ کفا افانی پریدی نہ تھا صحیح ہے ماں تو نور چاہتا ہوں جو افانی ہے ہاں نہ خیال ساتا اس خیال ساتا اب بھائی چکم جی طالبان دی طالبان تا امریکہ نہ خواہی پوچھے گا نا ہاں دفع امریکیان غلام دی گنا ہاں اس نے کی ہاں اکوڑا کھٹک تو نہ کرنا کہنے وجہ اکوڑا کھٹک تو نہ پھرنا کہ رواج چاہ کے دیتا ہے اکوڑا کھٹک والے سن اور نسائن اکوڑا کھٹک والوں نے کیا کیا پتہ ہے ایمان کی طاقت سے 48 ملکوں کو بگایا افغانستان سے امریکہ کیا نسایا جی تو انہیں طالبان نسایا کہ نہیں نسایا ہاں طالبان کا کیڑی ہے کھل دیا سمجھ گئو دو خبر بنا کہچا سرا دا بنا ویز افغانی دا بنا ویز اکوڑی فاضل پوچھ گئے امریکہ ہو تو وہی دا فادر آف طالبان سوئی امریکہ انگریزی بھی چاہتا ہے جی اے طالبان پین فادر آف طالبان ارے فادر آف طالبان کو نہیں چھوڑتے ہو اچھا ان سے ذرا خوش طبی کی مجھے پتہ تھا افغانی ہے یہ ہاں پٹھان پٹھان ہوتا ہے پہچانا جاتا ہے تو بہرحال بات خلاصہ یہ ہے کہ ابھی واپس آنا ہے اچھا ٹھیک ہے نا تو ہمیں بڑی عجیب گل دسیں جی ایک اور بڑی عجیب گل یاد آئی ہے میرا ایک مقتدی بھی ہے بڑا کہ مان دیا نائی ہے گران ہے نا حجام وہ میری بڑی خدمت کرے نا ایک چاچا تو ایک بتیجا دونے نائی نا انہوں دی لڑائی ہوا صبح صبح جمعے والے داڑے ایک ہے استاد جامد میں کرساں تو دعا ہے میں کرساں تو میں صبح درس جاواں نا درس جاواں جی تو انہوں میں ایک ہے حاجی غلام محمد نا وہ ماں ہے یہ تو سن دی داڑھی دیکھ کے ماں یاد آیا اچھا اور میں تو سن بڑی عجیب گل سناواں اللہ اکبر انہوں دو نائیاں دی عجیب گل سناواں چاچے بتیجے دی تو پھر کیا خبر ہے وہ حاجی غلام محمد فتح جنگ آیا ابائی تو وہ برہم گرام میں رہتا ہے دو ترے ہفتے نہ آیا جی تے آیا ایک دن تو میں نماز میں نہ کھلیا پیچھے صاف ہے تو داڑھی اسی بدی دی نا تو میں نماز پڑھ کے نا جی
عادت نہیں مڑی اس طرح، پتہ نہیں کیوں ہوا. میں اس آخیا حاجی صاحب گل سن، ہوں تیری داڑھی جڑی ہے نا ایک مٹھ ہو گئی ہے، ہوں اسے کتری نا تو جس ویلے مرسی نا، یہ ایویں میرے منہ تو نکل گئی گل، تو جس ویلے مرسی نا تے تیرا جنازہ انشاءاللہ میں پڑھا سا. تو مرسی تیرا جنازہ میں پڑھا سا، تو جس ویلے تو میں کفن میں دیکھا نا، میں چاہنا تیری داڑھی ایویں پئی دی ہوا کفن میں. خدا دی شان دیکھو جی. وہ حاجی غلام محمد میرے نال گل کی تھی، اس آیا جی حضرت ہوں بعد ہے جی اج تو بعد میں اساں کینچی نہ لاساں. حاجی گیا گھر، اس انو چاہ پکڑائی، بھائی کوٹ پاری دی ہارٹ اٹیک ہو گیا. بچہ دوڑتا ہے جی حاجی صاحب فوت ہو گئے نا. خدا دی شان اج میں یہ گل کی تھی، دوسرے دن اسی وقت میں اس کا جنازہ پڑھایا. تو میں کفن میں دیکھا تو صحیح ہے اگاں جو ہے یہ داڑھی پئی دی سی نا. سمجھو میری گل. وہ دو جڑا جام ہے نا اس میں میں گل دسی، میں دیکھو تو میری خدمت کر دیو تو بڑا اچھا کر دیو، لیکن یہ ہوں تھی یہ نئی لوگوں نے بال کٹ کٹ کے نا تو اپنی بال کٹنے کی بڑی عادت پی دی ہے، ہوں نہ کٹیا کرو اج تو بعد. ہاں جی ٹھیک ہے. تسی یقین جان سو حضرت کہ میں مدینہ منورہ گیا، میں مدینہ منورہ پہ گیا تو باب السلام تو باہر نکلتا خواب بچ باب السلام تو باہر نکلتا اگو دیکھتا یہ نائی آنے لگے تھا. وہ خدمتگار ہے جیسا میں گل کی تھی، میں اس آیا حاجی صاحب تسی تو فوت ہو گئے تو عمرے سے کس طرح آ گئے ہو؟ وہ پتہ کہ واقعہ آتا ہے آستے حضرت وہ جڑا تساں باہر کالونی میں مڑے نام مکان کہتا اسا نا میں آج کل اس پہ رہنا باہر کالونی میں، باہر کالونی میں جو مکان کہتا ہے نا آج کل میں اس پہ چاہنا میں جاگ گیا. میں صحیح باہر دیکھیے سو عام طور تو سی انہیں پیشے والے کمیاں کمزور سمجھتے نا جی، اور نائی ہے جی تے اے موچی ہے جی تے فلانا ہے جی تے خدا دے نزدیک پتہ نہیں کون مقبول ہے. پیر نصیر الدین صاحب نصیر فرماندے ہیں نا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر پھر پتہ چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سمجھو بزرگوں مڑی گل سمجھو تسی تو کہنا ہے محمد اصغر ہو ہی نہیں لگتا. اچھا محمد اکبر ہوتا ہے نا، اصغر چھوٹا ہوتا ہے نا، اکبر بڑا ہوتا ہے. تسی بڑے ہو. اچھا ہاں اصل ایک بزرگ ہے انہوں کا نام ہے اصغر حسین نا، تو کسی آیا جی اصغر انہوں آیا نا جی اکبر حسین، حسین کو تو نکو سی محمد کدے نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا محمد بڑا ہی رہسی نام تو سر ٹھیک ہے. اچھا ہاں ممنوع نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ تسی بزرگ جڑے ہو نا یہ جڑدار جتنے نظر آتے ہو اور میں جدو انشاءاللہ پھر آواں نا تو تساں داڑیاں پوری ہونی چاہیے نا. اچھا ہون چھیڑ چھاڑ نہ کرے ہو. تسی بزرگوں سنتے ہو نا کتھے ہو تسی کیا سوچنے پے ہو ننگ جنگ بھی نہیں ہون ہاں بس ہونے سے چھوڑ دو ٹھیک ہے نا. بس اور گل بہت گزر گئی ہے ٹھیک ہے نا. اور اگاں پتہ نہیں کتنا ٹائم باقی رہ گیا ٹھیک ہے نا. کم از کم جس وقت جلانا آگاں تو جس ویلے قبر پوچھے جلا نا اللہ کے نبی کے بارے میں انہوں کے بارے میں کیا خیال ہے تو سونی داڑھی نہ لاہوں اساں دے نبی نے داڑھی پوری ہونی چاہیے اس ویلے نا ٹھیک ہے نا. بس جان عمر ہوگی کٹیا تو پھر کیا ہویا کٹی تو پھر کیا بنیا. میں ایک آدمی آیا میں نوجوان میں داڑھی حاجی رشتہ شادی ہو جلا جی تے پھر رساں بہو کی حاجی اج کل لوگ نہیں رہتے. میں ہو خدا دے بندیا مولوی پیران لوگ چار چار رہنے تو ایک بھی نہیں دینا کوئی بھی ہاں کون اثر نہیں دینا ہے ہون تو تسی اس کام کو بھی نکلے دیو وہ گل بھی مک گئی ہون اور تو پروگرام نہیں نا. ہاں ہاں
تو یہ میں ٹارگٹ تھا نہ میں سمجھنا نہ کما اور میں اس وقت اور کچھ بھی نہیں اچھا تو اس سے بیاد استاد ماں نہیں دسیا ہاں ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, پریشانیاں دور فرما, مشکلیں آسان فرما, تنگ دستی دور فرما, بری موت سے بچا, برے انجام سے بچا, ختم ایمان پہ فرما. اللہ اپنی رضا نصیب فرما, جتنی زندگی باقی رہے گی اللہ عافیت نصیب فرما, خیر نصیب فرما. اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما, جتنی باتیں کی ہیں سب کے عمل کا حصہ بنا, سب کو خاتمہ ایمان پہ فرما یا اللہ, سب کو خاتمہ ایمان پہ فرما. قاری سلیمان صاحب کا, ان کے بچے کا, اور جتنے یہاں دین کا کام کرنے والے, مسجد کو آباد کرنے والے ہیں, سب نمازیوں کو اللہ روحانی جسمانی صحت کے خزانوں کے ساتھ دیر سلامت فرما, اس محلے کو آباد فرما, مسجد کو آباد فرما, ہر طرح کی ان کی ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ اس مسجد کو کشادہ فرما, بڑی جگہ اللہ اور نصیب فرما, اور اس مسجد کو اچھی تعمیرات نصیب فرما, اور غیب کے خزانوں سے اللہ ان کی امداد فرما. صلی اللہ تعالی علیہ